رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی تھی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رونت اور ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ ماہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا۔ ماہان رک گیا، گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام پیش کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے ماہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں، اس نے اپنے محافظ سے کہا، اور کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع نگاروں، مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کیا کرتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، مہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلا جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، مہان نے کہا۔ اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، مہان نے کہا۔ اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں، گریگری نے کہا۔ اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں، ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس حکم کے مطابق مہان نے ایک اور سالار جبلہ بن الاحم کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں، جبلہ نے کہا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں،
ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے. میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں. تم واپس چلے جاؤ. اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو، میں وہ پورا کر دوں گا. ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا. ہم خیرات نہیں، جزیہ لیں گے. اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا. کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا. جولائی 636 عیسوی بمطابق جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا. جبلہ بن الاحم نے اپنے سالار ماہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں. ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں. ماہان نے کہا. میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں. جبلہ، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا. ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کرو. اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے اور ان کے انداز کیا ہیں. رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا. جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا. اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے. ان دستوں میں عربی عیسائی تھے. وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے. جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا. وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا. آخر اس نے حلہ بولنے کا حکم دے دیا. وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا. حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا. جبلہ کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی. اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا. عیسائی بکھلا گئے. انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی. مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا. عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے. مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے. ماہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا. ماہان کی توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی. وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے. ادھر جبلہ محتاط ہو گیا. دن گزرنے لگے. دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے. یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا. انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی. یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم بھی. ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی. مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی. ان میں 1,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ان 1,000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی میں لڑے تھے. اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ہند. ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے. 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا. لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا. اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں. ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے. مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا. اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا. خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی. ماہان نظر نہیں آ رہا تھا. خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے. وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے. ماہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا. خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے. یہ شاہانہ کمرہ تھا. میں ماہان ہوں. ماہان نے اپنا تعارف کرایا. رومی فوج کا سالار اعلیٰ. میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا. میرا نام خالد بن ولید ہے. تم سب کچھ ہو ابن الولید؟ ماہان نے کہا. جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے. میرا خیال ہے تم جتنے قابل اور جرت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے. کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے. بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا. میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے. تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں. ابن الولید، ماہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیویوں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟
کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ مہان، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن الولید، مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کچھ تو خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان نے بڑی روب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے خلیفہ اور میرے لشکر کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرقل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ باقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مہان پر اپنا بڑا اچھا تاثر چھوڑ آئے اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سالار ہے۔ پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مہان کو آخری فیصلہ سنائے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کر کے جائیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار کریگری کے دستے تھے، دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے، قلب میں سالار اعلی مہان کی ارمینی فوج اور سالار دیجان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الاہم کے گھڑ سواروں اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ کریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھ دیے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی کر دیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نکل نہیں سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
ایک کی کمان قیس کو دینی تھی، دوسرے کی مسرا بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابو سفیان کے اور دوسرے پر عمرو بن العاص کے دستے تھے، انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے، انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 4000 گھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دے دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھیں۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنے پاس پتھر جمع کرو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیوی بچیوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگی۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے، رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کر رہے تھے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہ پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ طبری، واقدی، ہنری سمتھ اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنی قریب ہو کر بھی جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ ابن الولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔